بیان۔ مسئلہ نمبر 1، قرآن شریف کو صحیح صحیح پڑھنا واجب ہے۔ ہر حرف کو ٹھیک ٹھیک پڑھے۔ حمزہ اور عین میں ہا اور ہا میں زا، زوئے، زے، زواد اور سین، سواد، سو میں جو فرق ہے وہ صحیح تلفظ اور ادائیگی سے ظاہر کرے۔ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نہ پڑے۔ مسئلہ نمبر 2، کیونکہ عربی زبان جو ہے وہ انتہائی نازک زبان ہے، جس میں حروف کی بھی معنی ہے، اور کسی زبان میں حرف کی معنی نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر صرف ایک حرف کی بھی معنی ہوتی ہے، اور پھر حرف کی تبدیلی سے کہیں کہیں تو ایسی معنی تبدیل ہوتی ہے کہ آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی ہمارے مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ اکثر مثال دیتے تھے قرآن پاک میں، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، غا کے ساتھ، کہ ہم ان کو جنت کے سایوں میں داخل کریں گے۔ تو ظل غا کے ساتھ، طا غا کے ساتھ اس کی معنی ہے سایہ، لیکن اگر اسی ظل کو زال کے ساتھ کسی نے پڑھ لیا تو پھر معنی ہو جائے گی کہ ہم ان کو جنت میں ذلیل کر کے داخل کریں گے۔ استاد تو محترم، کوئی کہیں کہ اجمی ہونے کی گنجائش نہیں ہوگی جی، تلفظ میں؟ اجمی ہونے کی وجہ سے کوئی گنجائش نہیں ہوگی تلفظ میں؟ بس وہ اپنے آگے جس طرح ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ محنت جاری رکھے، اپنی استطاعت کے بقدر کوشش کرتا رہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہم کراچی میں بڑے بڑے اساتذہ بھی ابھی بڑی عمر میں بھی وہ تجوید پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اکثر تاجر حضرات وہ دکان پر جب جاتے ہیں تو صبح 9 ساڑھے 9 بجے ان کی کلاس ہوتی ہے، مسجد سے اپنی مسجد میں سبق لے کر پھر آگے جاتے ہیں۔ تو یہ تو سیکھنا تو بہت تک ہے۔ تو ہمارے یہاں مطلب ایک ایک بات ہم نے ایک سنی تھی کہ یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو فرشتے پیش کرتے ہیں، اور جس میں کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو وہ بھی درست کر کے پیش کرتے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے؟ ٹھیک؟ جی، اچھا۔ اس کو آدمی کوشش کرتا رہے تو پھر ممکن ہے اس طرح۔ ٹھیک۔ باقی ہمارے یہاں ایک وہ قاری صاحب ہیں، مشہور ہیں، قاری لقمان صاحب، تو ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بھی کسی کے پاس یعنی اتنے بڑے قاری ہو کر بھی دوسروں کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پاک میں کسی جو اچھے طریقے سے پڑھتا ہو تو وہ اپنے علاقے میں معلومات کر کے روزانہ کی بنیاد پر کچھ وقت دیا جائے۔ جی، آگے چلیں۔ مسئلہ نمبر 2، یہ صفحہ نمبر ہے 273۔ 273۔ جی، مسئلہ نمبر 2، صفحہ نمبر 273، نماز میں قرآن شریف پڑھنے کا بیان، ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے۔ جی آپ پڑھیں۔ اگر کسی سے کوئی حرف ادا نہیں ہوتا، جیسے ہا کی جگہ ہا پڑھتا ہے، یا عین ادا نہیں کر سکتا، یا سا، سین، صاد، سب کو سین ہی پڑھتا ہے، تو صحیح پڑھنے کی مشق کرنا لازم ہے۔ اگر صحیح پڑھنے کی محنت نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اور اسی کی کوئی نماز صحیح نہیں ہوگی البتہ اگر محنت سے بھی درستگی نہ ہو تو مجبوری کی بنا پر نماز صحیح ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ کوشش جی کرتا رہے۔ جی، آگے کون پڑھیں گے؟ بھائی ظفر اقبال صاحب نے پڑھ لیا، اور میں پڑھتا ہوں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سورت پہلی رکعت میں پڑھی تھی وہی سورت دوسری رکعت میں پڑھ لی تو بھی کوئی حرج نہیں، مسئلہ رہ گیا، مسئلہ نمبر 3 رہ گیا۔ اگر حروف کی صحیح ادائیگی کر سکتا ہے
लेकिन ऐसी बेपरवाही से पढ़ता है कि हा की जगह हा और आइन की जगह हमजा पड़ जाता है, सही पढ़ने का एहतमाम नहीं करता, वो भी गुनाहगार है और उसकी नमाज सही नहीं होती। मसला जी नंबर 4, जो सूरत पहली रकत में पढ़ी थी वही सूरत दूसरी रकत में फिर पढ़ ली तो भी कोई हरज नहीं, लेकिन बिला जरूरत ऐसा करना बेहतर नहीं। मसला नंबर 5, कुरान मजीद में सूरतें जिस तरतीब से लिखी हुई हैं नमाज में इसी तरह पढ़ना चाहिए, यानी जब पहली रकत में कोई सूरत पढ़े तो दूसरी रकत में उसके बाद वाली सूरत पढ़े, इससे पहली वाली सूरत ना पढ़े। जैसे किसी ने पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी तो अब इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह या कुल हुवल्लाहु अहद या कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक या कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़े। अलम तारा कैफ फ़अल रब्बुका और ये दरम्यान में और और अलम तारा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील और लिईलाफ कुरैश वगैरह, इससे पहले की सूरतें हैं ना पढ़े, क्योंकि इस तरह पढ़ना मकरूह है, लेकिन अगर भूले से इस तरह पढ़ ले तो मकरूह नहीं। अक्सर इस तरह हो जाता है, तो ये मसला वाज़ेह हो गया कि भूले से इस तरह पढ़ लिया तो फिर उसी सूरत को मुकम्मल करके रकात पूरी करें, उसके लिए ये कराहत नहीं है। लेकिन जो जानबूझ कर कर ले, आदत बना ले, तो ये फिर वो कराहत होगी। नमाज हो जाएगी लेकिन कराहत के साथ। जी। और साथी पढ़ें। और कौन पढ़ेंगे? अ, ये कुरान मजीद भाई की जो खुरम। तरतीब है इसको तरतीब तौकीफी कहते हैं। जी हाँ, जी हाँ। सही। भाई खुरम जमान पढ़ें। सर जी मैं पढ़ लूँ सर? जी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला नंबर 6, जब कोई सूरत शुरू कर ले तो बिला ज़रूरत उसको छोड़कर दूसरी पढ़े। सूरत शुरू करना मकरूह है। इसमें लिखा है बिला ज़रूरत। अगर ज़रूरत हो, मसलन इमाम है और नमाज पढ़ा रहा है और आगे नहीं आ रहा, तो फ़र्ज़ में इमाम कोशिश ये करे कि पीछे मुक्तदियों में से किसी को मसलन वही सूरत याद हो, तो मुक्तदियों को मजबूर न करे कि वो इसको लुक्मा दे, बल्कि दूसरी सूरत शुरू कर ले। तो इसलिए ये मसला है कि बिला ज़रूरत उसको छोड़कर दूसरी सूरत शुरू, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो फिर वो कर सकता है। जी। जी सही। मसला नंबर 7, जिसको नमाज बिल्कुल ना आती हो या नया नया मुसलमान हुआ हो तो पूरी नमाज में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह पढ़ता रहे तो फ़र्ज अदा हो जाएगा, लेकिन नमाज मुसलसल सीखता रहे, अगर नमाज सीखने में कोताही करेगा तो बहुत गुनाहगार होगा। ये किसी साथी ने कुछ दिन पहले भी ये मसला पूछा था, तो ये मसला वाज़ेह हो गया कि जो नो मुस्लिम है तो वो इस तरह नमाज पढ़ता रहे लेकिन सीखने की कोशिश भी करता रहे। जी। जी सही। मसला नंबर 8, मुदर्रक। मुदरिक। मुदर्रक मुदरिक ये टर्म्स हैं, ये किसी साथी को हैं याद? मुदरिक किसे कहते हैं, मसबूक किसे कहते हैं, और लाहिक किसे कहते हैं, मुनफरिद किसे कहते हैं, मुक्तदी किसे कहते हैं, ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें ज़हन नशीन करना है। नहीं सही है। तो मुदरिक जो इमाम के साथ इसने नमाज शुरू की है, तो अब किरात सिर्फ इमाम पर है, मुदरिक पर किरात नहीं है। मुदरिक की माना है इदराक करने वाला, और उस पर कोई किरात वगैरह नहीं है। और एक होता है मसबूक। मसबूक उसे कहते हैं जिसकी एक दो रकातें रह गई, अब सलाम के बाद उसको पूरी करनी है, तो ऐसे आदमी को मसबूक कहा जाता है। और फिर एक लाहिक भी होता है। लाहिक उसे कहते हैं कि नमाज तो उसने इमाम के साथ शुरू की,
پھر درمیان میں اس کا وضو ٹوٹا اور وہ نماز کے دوران ہی وضو کرنے گیا، پھر واپس آ کر اسی امام کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ تو اب درمیان میں جو اس کی دیکھیں مسبوق سے جو رکعتیں رہتی ہیں وہ شروع والی ایک دو یا تین، لیکن جو لاحق ہوتا ہے اس کی جو رکعتیں رہتی ہیں وہ شروع والی نہیں رہتی بلکہ درمیان والی رہتی ہیں، کیونکہ اس کا وضو ٹوٹا ہے، یہ وضو کرنے گیا اور واپس پہنچا تو امام کی ایک دو رکعتیں وہ اس سے جا چکی تھی لیکن درمیان والی تھی۔ ایسے آدمی کو لاحق کہا جاتا ہے۔ اور ان کا حکم بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جو مسبوق ہوتا ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ اپنی بقایا رکعتیں پوری کرتا ہے تو اس میں قرات بھی کرتا ہے، لیکن لاحق کا مسئلہ الگ ہے۔ لاحق کا مسئلہ یہ کہ وہ جب اپنی دو رکعتیں یا ایک رکعت جو امام کے ساتھ اس کی چھوٹ گئی، وضو کرنے گیا تھا نماز کے دوران، تو یہ جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا تو پھر یہ قرات نہیں کرے گا، قرات کے بقدر کھڑا ہوگا، قرات کے بقدر کھڑا ہو کر پھر رکوع سجدہ کر کے نماز میں، کیونکہ یہ لاحق ہے، گویا کہ یہ امام کے پیچھے، اور امام کے پیچھے جو ہو تو اس پر قرات نہیں۔ یہ سمجھ میں آ گئی کچھ مسئلہ؟ انشاءاللہ ان کی تفصیل آگے آ جائے گی، لیکن درمیان میں نے کہا وہ تھوڑی بات واضح ہو جائے۔ مدرک پر قرات نہیں، جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، کہ جس کا امام ہو تو پھر امام کی قرات اس کی قرات۔ جی اس پر صحیح۔ بھی بہت سارے مسائل وہ ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا ہمارے کچھ حضرات کی طرف سے کہ سورۃ فاتحہ کی قرات کرنی چاہیے، تو وہ انشاءاللہ پھر اسی وقت۔ جی آگے چلا۔ مسئلہ نمبر 8، مدرک پر قرات نہیں، امام کی مدرک، قرات۔ مدرک اس کو پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے مدرک۔ مدرک، جی مدرک پر قرات نہیں، امام کی قرات تمام مقتدیوں کی طرف سے کافی ہے، اور حنفیہ کے نزدیک امام کے پیچھے قرات کرنا مکروہ ہے۔ جی کوئی اور ساتھ پڑھ لیں۔ جی حضرت میں پڑھ لوں؟ بھائی مسئلہ جی مسئلہ نمبر 9، مسبوق۔ مسبوق کی پہلی دونوں رکعتیں یا ایک رکعت چھوٹ جائے تو آخر میں ان میں قرات کرنا فرض ہے۔ خلاصہ یہ ہے یہ کہ وہی امام بات آ کے گئی، ہوتے یہ ہوئے وہی بات آ گئی کہ اس کی کیونکہ شروع کی ایک دو رکعتیں رہ گئی تھی تو اس کو مسبوق کہا جاتا ہے، تو مسبوق کو اس میں قرات کرنا فرض ہے۔ جی خلاصہ یہ ہے کہ امام کے ہوتے ہوئے مقتدی کو قرات نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ مسبوق کا چونکہ ان رہ جانے والی رکعتوں میں کوئی امام نہیں ہوتا، اس لیے اسے قرات کرنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 10، امام پر فجر کی دونوں رکعتوں میں اور مغرب و عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں چاہیے قضا ہو یا ادا ہو، اور چاہے جمعہ چاہے چاہے قضا ہو یا ادا، اور جمعہ، عیدین اور تراویح کی نماز اور رمضان کی وتر میں بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 11، جی یہ وہی جو مسئلہ ہم نے واجبات میں پڑھا ہے، واجبات میں پڑھا ہے کہ سری نمازوں میں سری قرات کرنا، جو ہم نے 3 امام کے پڑھے تھے، تو اس میں ایک امام کا جو پڑھا تھا کہ سری نمازوں میں سری اور جہری نمازوں میں جہری قرات امام پر واجب ہے۔ جی مسئلہ نمبر 11، منفرد کو فجر کی دونوں رکعتوں میں اور مغرب و عشاء کی پہلی اور دو رکعتوں میں اختیار ہے، چاہے بلند آواز سے قرات کرے یا آہستہ آواز سے۔ بلند آواز کی فقہاء منفرد کرام رحمہ منفرد اللہ، کسے کہیں گے؟ منفرد کسے کہیں گے؟ منفرد حضرت جو اکیلا ہو، اکیلا، یعنی جماعت تو اس کی نکل گئی، اب اکیلے نماز پڑھ رہا۔ جی قرات کرے یا آہستہ آواز سے۔ بلند آواز کی فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالی نے یہ حد لکھی ہے کہ کوئی دوسرا شخص سن سکے، اور آہستہ آواز کی یہ حد لکھی ہے کہ خود سن سکے، دوسرا نہ سن سکے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آہستہ آواز کی کم سے کم حد یہ ہے کہ الفاظ اور حروف صحیح ادا ہو، آواز سنے یا نہ سنے۔
مسئلہ یہ نمبر فقہا 12۔ کے دو قول آپ کے سامنے آ گئے کہ اکیلے جو نماز پڑھ رہا ہے، اکیلے جو نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس کو اختیار ہے، چاہے آواز سے قرات کرے یا آہستہ آواز سے۔ اور آواز سے قرات کرنے کی جو حد لکھی ہے کہ وہ اتنی کہ اگر پاس میں کوئی شخص کھڑا ہو یا بیٹھا ہو تو وہ اس کی آواز سن سکے، اگر پاس میں کوئی آدمی ہوتا تو وہ اس کی آواز سن لیتا، اس کو کہتے ہیں بلند۔ اور اتنی اگر قرات کی ہے کہ وہ خود نہیں یعنی جو پاس والا نہیں سن سکتا بلکہ خود اس کے کان سن سکتے ہیں، تو پھر یہ بلند آواز کی حد میں نہیں ہوگا بلکہ یہ آہستہ آواز کی حد میں شامل ہوگا۔ اب ہے اس کو اختیار ہے کہ چاہے جس طرح بھی قرات کرے۔ جی اور کوئی ساتھی پڑھے؟ جی استاد جی میں پڑھ لوں؟ جی یہ جو اہل حدیث حضرات استاد جی یہ حدیث پیش کرتے ہیں لا صلاۃ الا لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتح کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جی یہ بڑی وہ لمبی تفصیلی بحث ہے اور اس میں ایک بڑا اختلاف ہے ہمارا ان کے ساتھ۔ تو ہمارے پاس بھی دلائل ہیں، جس طرح بھی عرض کیا کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا کرو، ایک ہماری یہ دلیل ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرات اس کی قرات کے قائم مقام ہے۔ اور بھی یعنی بیسیوں دلائل ہیں جو ہمارے نزدیک راجے ہیں، تو ان کے پاس بھی حدیث ہے اور ہمارے پاس بھی دلائل ہیں۔ اور خاص طور پر یعنی جس طرح یہ عرض کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنا کر، وہ اس استاد میں جی کافی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں۔ جی استاد جی یہ بات جو ہے صرف سورۃ فاتحہ کے لیے کہ وہ امام صاحب سورۃ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جاتے ہیں اور اتنا وقفہ دے جی ہاں، دیتے سورہ ہیں کہ فاتحہ، باقی مقتدی دوبارہ پڑھ لیں۔ ہلو جی۔ اور اس مسئلے پر وہ بہت شدت کے ساتھ کرتے ہیں، بحث و مباحثہ بہت شدت کے ساتھ کرتے سر جی مختصراً یہی کہ وہ امام ضامن ہے نا مقتدی کا۔ ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، وہی جو حدیث پیش عرض کی کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرات اس کی قرات کے قائم مقام۔ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، وہ انشاءاللہ آپ اصول فقہ میں پڑھیں گے، جب انشاءاللہ اگلی کتابوں میں آپ آئیں گے تو وہ بات واضح ہو جائے گی۔ جی پڑھیں۔ جی مسئلہ نمبر 13، جو نفل نمازیں دن کو پڑھی جائیں ان میں آہستہ آواز سے قرات کرنا چاہیے، اور جو نفل رات کو پڑھی جائیں ان میں اختیار ہے۔ مسئلہ نمبر 14، جی منفرد اگر فجر، مغرب اور عشاء کی قضا دن میں پڑھے تو ان میں بھی اس کو آہستہ آواز سے قرات کرنا واجب ہے، اگر رات کو قضا پڑھے تو اس کو اختیار ہے۔ سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ مسئلہ نمبر 15، دن میں قضا، دن میں قضا مغرب اور عشاء کی کر رہا ہے، لیکن پڑھنی اس کو آہستہ سے۔ اگر مثال جیسے ہم نے پڑھا کہ کوئی منفرد ہے اور وہ آج کی عشاء کی نماز اس کی جماعت سے نکل گئی، ابھی اگر وہ پڑھنا چاہے تو اس کو اختیار ہے، آواز سے پڑھے، بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ پڑھے۔ لیکن اگر اس کی آج کی نماز قضا ہو گئی اور کل وہ صبح کے وقت میں قضا کر رہے ہیں تو اب اس کو کیا کرنا ہوگا؟ آہستہ پڑھنا واجب۔ جی سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ مسئلہ نمبر 15، نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد جب کوئی سورت شروع کرے تو بسم اللہ کہہ کر شروع کرے، اور اگر دو رکوع والی سورت پڑھے تو سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھے، اور دوسری رکعت میں جب اسی سورت کا دوسرا رکوع شروع کرے تو بسم اللہ نہ پڑھے۔ جیسے تبارک الذی، اب ایک رکعت میں تو تبارک الذی سر کا جی اس ایک مسئلے رکوع کی پڑھا سمجھ نہیں آئی۔ تو اس میں بسم اللہ پڑھے، لیکن دوسری رکعت میں جو اس کا باقی جو دوسرا رکوع پڑھ رہا ہے، جی وہی عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح سورہ تبارک الذی ہے
آخری یعنی 29ویں پارے میں اور 28ویں پارے میں جتنی صورتیں ہیں سورہ ممتحنہ سے لے کر آخر تک، یعنی سورہ اما یتساءلون اور سورہ نازعات تک جتنی صورتیں ہیں تو ان میں دو دو رکوع ہیں۔ تو اب اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی اما یتساءلون کا پہلا رکوع اس نے فجر کی پہلی رکعت میں پڑھا اور پھر دوسرا رکوع فجر کی دوسری رکعت میں پڑھ رہا ہے، تو ویسے تو ہم نے پڑھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین پھر بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے، کوئی صورت شروع کرے تو بسم اللہ پڑھے، لیکن یہاں چونکہ دوسری رکعت میں وہ اسی صورت کا دوسرا رکوع پڑھ رہا ہے، تو اس لیے پھر اس کو بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ جی سمجھ میں آ گیا یہ مسئلہ؟ جی اگر امام یعنی کہ اگر بندہ امامت کر رہا ہے اور جی جی پہلی رکعت میں سورہ فیل پڑھی ہے اور دوسری رکعت میں اب جی سورت معون پڑھ رہا ہے، تو کیا وہ اس کی یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد پھر سورت بسم اللہ پڑھ کے پھر سورت شروع کرے گا یا؟ ہاں اس میں تو کیونکہ وہ نئی صورت ہو گئی، ایک ہی صورت کو اگر دو رکعتوں میں پڑھ رہا جی ہے ایک ہی صورت کو، تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ وہ دوسری رکعت میں بسم اللہ نہیں پڑھے گا، لیکن اگر ہر رکعت میں الگ الگ صورت پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو بسم اللہ پڑھنی۔ اگر نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ تو جی نہیں ہے؟ سمجھ نہیں، مسئلہ پڑھنی نہیں ہے اس کو، اگر پڑھ لے تو وہ پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حل جائز ناجائز کا نہیں ہے۔ جہری ٹھیک ہے۔ نمازوں میں پھر جہرن پڑے گا؟ بسم اللہ ہاں بسم اللہ جہری نمازوں میں جہرن پڑے گا؟ نہیں، وہ کل ہم نے پڑھا کہ تعوذ تسمیہ اور بسم اللہ، تسمیہ سے مراد بسم اللہ اور آمین یہ آہستہ پڑھنے ہیں، سنت یہ کہ ان کو آہستہ پڑھے، ہمارے نزدیک ان کو آہستہ پڑھنا افضل ہے۔ صحیح۔ میرے خیال سے یہاں تک کافی ہے، ٹائم بھی بہت ہو گیا۔ صحیح، یہ جزاک سورت اللہ، فاتحہ کی جو السلام ساری علیکم ترتیب ورحمۃ ہے اللہ۔ یہ